أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي أفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين خاتم النبيين سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. سورہ مبارک جمعہ کی یہ آیت عشرہ محرم کی مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دی گئی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم کے کلام کی روشنی میں شان رسالت جو آج کے دور کے مسلمان کے لیے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. بغیر معرفت خدا اور بغیر معرفت رسول کے نہ اس دنیا میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے نہ آنے والی دنیا میں نجات پا سکتا ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کی دنیا سب سے زیادہ کسی ایک مسئلے پہ حساس ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے کسی طرح سے عظمت رسالت کو ختم کیا جائے.
اور جیسا کہ کل رات کی مجلس میں میں نے گزارش کی تھی، یہ دوسری بات ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر آواز کا انتظام بہتر نہ تھا اور میرے کل رات کے بہت سے معروضات اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کے کانوں تک نہ پہنچ پائے۔ غلط فہمی یہ رہی کہ منتظمین یہ خیال کرتے رہے کہ شاید میری آواز اتنی زیادہ بیٹھ چکی ہے، اس لیے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، جبکہ مسئلہ یہ ٹیکنیکی مسئلہ تھا۔ بہرحال کل رات جو گزارشات کی گئی تھی ان میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دینا ہے کہ اگر ہمارے سامنے گستاخ رسالت سلمان رشدی کا معاملہ آتا ہے تو یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ ایک شخص کی انفرادی گستاخی اور جسارت ہے، جیسا ہمارے بہت سے صاحبان ایمان و صاحبان اسلام بھی اسی دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا رہے تھے، بلکہ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے مغربی دنیا نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ مغرب کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو بھی اس کا منصوبہ ہوتا ہے، جو بھی اس کی سازش ہوتی ہے، تو ایک دم سے وہ پورے منصوبے کو سامنے نہیں لاتے، پہلے ٹیسٹ کیا جاتا، آزمائش کی جاتی، تو چھوٹا سا واقعہ پیش کیا جاتا، دیکھا جاتا یہ لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اگر فوری طور پر عالم اسلام اپنا رد عمل پیش کرے تو وقتی طور پر صحیح خاموش ہو جانا پڑتا۔ امام خمینی کا وہ تاریخی فتویٰ جس نے مغرب کی ساری سازش کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا، وہ در حقیقت اس اعتبار سے انتہائی اہم فتویٰ تھا کہ اگر یہ سلمان رشدی کا مسئلہ فوری طور پہ ہم باخبر نہ ہو جاتے، عالم اسلام چونک نہ اٹھتا، تو شان رسالت کو ختم کرنے کی یہ سازش مزید آگے بڑھتی رہتی۔ لیکن آج کی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا یہ کچھ نیا مسئلہ نہیں۔ 1400 سال پہلے جب اللہ کا رسول مکے کے ماحول میں پہلی مرتبہ اسلام پیش کر رہا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو چکا۔ اور ایک عجیب بات، چاہے آج کی مغربی دنیا اسلام کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو، دل سے وہ بھی جانتے اور مانتے کہ یہ رسول سچا رسول ہے اور برحق رسول ہے۔ چنانچہ چند سال پہلے ہی امریکہ میں جو ایک کتاب چھپی تھی کہ جب سے دنیا بنی ہے اب ان لوگوں کے پاس اپنا ایک تصور ہے، یعنی دنیا کی جتنی تاریخ آج تک محفوظ کی گئی 100 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا کہ دنیا کی پوری تاریخ میں یہ نون ہسٹری اس کی 100 عظیم ترین شخصیتیں کون سی ہیں، تو اس میں سب سے پہلا نام ہمارے ہی پیغمبر کا سامنے آ رہا تھا۔ دشمن بھی ہیں، ہر لمحے سازشوں میں مصروف بھی ہیں، لیکن حقیقت کو وہ بھی جانتے ہیں، حقیقت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں وہ کافر کہہ رہے ہیں، وہ مشرک کہہ رہے ہیں، آج کے کافر کہ رسول سے زیادہ عظیم ترین انسان کوئی نہیں گزرا، اور پیغمبر کے لائے ہوئے انقلاب سے بڑا انقلاب دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی واقع نہیں ہوا۔ حال ہی میں امریکہ میں ایک اور ویڈیو کیسٹ ٹروتھ کے نام سے تیار کی گئی، جس میں پیغمبر اسلام کی 4 حدیثوں پر، پیغمبر کی 4 حدیثیں، ان پر سائنسی بحث کی گئی، ریسرچ کی گئی، اور عجیب حقیقت ان کے سامنے آئی کہ 1400 سال پہلے عرب کے اس ماحول میں جہاں نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی سائنس کی تعلیم تھی، نہ کسی قسم کے ریسرچ کا انتظام تھا،
1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے صرف 4 حدیثیں انہوں نے پڑھی. پیغمبر کی یہ 4 حدیثیں ایسے سائنسی اصول بیان کر دیے کہ آج 1400 سال کی اتنی ترقی کے بعد، اتنے بہترین سائنسی انتظامات کے بعد آج دنیا اس منزل پہ جا کے پہنچی. پیغمبر کی ایک حدیث، پہاڑ سانس لیتے ہیں. اب یہ بظاہر ایسا مسئلہ کہ ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کے افراد ہیں جن کا علم نہ دین کے بارے میں مکمل ہے نہ دنیا کے بارے میں، لیکن اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ پہاڑ اور سانس لیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج جب اس ویڈیو کیسٹ کے اندر پیغمبر کی اس حدیث پہ ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ آج اس 20ویں صدی کے آخر جیولوجسٹ اس نظریے پر پہنچ رہے ہیں کہ عرب کے اس صحرائی ماحول مسلمانوں کا رسول جو کہہ کے گیا وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا ٹروتھ ہے. کینیڈا کا ایک سائنسدان صرف ایک حدیث رسول پڑھ کے اسلام قبول کر رہا، صرف ایک حدیث، اور وہ ایسی حدیث ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو انہیں تو ایک اور بہانہ ہاتھ آ جاتا، اسلام کا مذاق اڑانے کا، علماء کا مذاق اڑانے کا، اور یہ کہنے کا کہ دیکھیے آج کی سائنسی صدی کے اندر ہمارے مولوی وہ 1400 سال پہلے کے کنویں کے مینڈک بنے بیٹھے، ہمارا نوجوان مذاق اڑاتا رہا، مگر کافر نے، مگر مشرک نے، مگر غیر مسلم نے پیغمبر کے فرمان پہ غور کیا اور کلمہ اسلام پڑھا. کون سی حدیث؟ ایک ایسی حدیث جو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی اور برادران اہل سنت کے یہاں امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں اس کو نقل کیا. اور حدیث کا تعلق فقط اس بات سے کہ ایک انسان پیدائش کے کن مراحل سے گزرتا. اب حدیث جب ہماری کتابوں میں آئی تو اس میں ایک ایسا لفظ آ گیا کہ اس لفظ کو پڑھتے ہی ہمارے نوجوان نے حدیث پہ غور کرنا بند کر دیا کہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا تو اتنے ہفتے کے بعد اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا اور وہ اس بچے کی مثلاً ہڈیوں کو پیدا کرتا. اتنے ہفتے کے بعد گوشت پیدا کیا جاتا. اتنے ہفتے کے بعد اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا جو اس بچے کی شکل و صورت بناتا. اتنے ہفتے کے بعد ایک فرشتہ آ کر بچے کی مثلاً ناک اور کان کو پیدا کرتا. اور اتنے ہفتے کے بعد اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا کہ جو اس بچے میں زندگی ڈالتا، روح ڈالتا. اب یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. اس میں ہمارے نوجوان نے لفظ فرشتہ پڑھا اور ایک مرتبہ مذاق اڑایا کہ دیکھیے یہ ہمارے مولوی، آج سائنس اتنی ترقی کر گئی، کون سا فرشتہ، کون سا ملک، اور یہ ابھی تک فرشتے کی بات کر رہے ہیں. ایسے نوجوان مجھے بہت زیادہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ جو اکثر عذاب قبر کا بیان کیا کرتے ہیں، آپ لوگ جو اکثر منکر و نکیر کا تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ یہ قبر میں فرشتے آتے ہیں اور اس طرح سے سوال جواب کرتے ہیں. جی وہ فلاں علاقے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی قبر کے اندر ہم نے ویڈیو کیمرہ لگا دیا اور پورا 1 ہفتہ انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن نہ کوئی منکر نظر آیا، نہ کوئی نکیر نظر آیا، نہ کوئی فشار نظر آیا، نہ کوئی عذاب نظر آیا، نہ کوئی فرشتہ نظر آیا. تو جہاں لفظ فرشتہ آتا یہ غور کیے بغیر کہ اسلام میں لفظ فرشتہ یا ملک اس کا بہت وسیع مفہوم ہے. ایک مرتبہ اعتراض کر دیا کہ جی تو ماں کے پیٹ میں فرشتہ، لیکن ہمارا نوجوان مذاق اڑاتا رہا. اور ادھر کینیڈا کا ایک سائنسدان، ایک ڈاکٹر جس کی فیلڈ یہی تھی، جیسے ہی اس حدیث رسول کو پڑھتا اس نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نے جو مدت بتائی اتنے ہفتے بعد، اتنے ہفتے بعد، اتنے ہفتے بعد، اور کس زمانے میں 1400 سال پہلے کا زمانہ
آج کی سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ آج کا ایک ڈاکٹر ماں کے پیٹ میں موجود بچے سے گفتگو کرنے پر بھی قادر ہو گیا، اور اس طرح کے کیمرے ایجاد ہو گئے کہ بچے کی ایک ایک نقل و حرکت کا ریکارڈ رکھا جاتا۔ لیکن لفظ فرشتہ والی حدیث اس نے بھی سنی، اس نے بھی پڑھی۔ فرشتے کے لفظ کے بدلے اس کی توجہ یہ ہوئی کہ 1400 سال پہلے جب نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی آلات تھے، نہ کوئی انسٹرومنٹ تھا، نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ میڈیکل سائنس کی ترقی تھی، یہ جو مسلمانوں کا رسول کہہ رہا اتنے ہفتے کے بعد گوشت پیدا ہوتا، اتنے ہفتے کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، اتنے ہفتے کے بعد شکل و صورت بنتی ہے، اتنے ہفتے کے بعد روح پڑتی ہے، وہ حیران ہو گیا، وہ گھبرا گیا۔ آج اتنی ترقی کے بعد، ایسے آلات ایجاد ہونے کے بعد، ایسے کیمرے بنائے جانے کے بعد آج ہمیں جا کے پتا چلا کہ یہ سارے اسٹیجز، ماں کے پیٹ میں بچے کے یہ سارے مراحل کتنی مدت میں مکمل ہوتے ہیں۔ وہ 1400 سال پہلے کا صحرائے عرب میں رہنے والا انسان کیسے بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی کیمرے کے کیسے اتنی بڑی حقیقت کو بیان کر رہا ہے؟ تو کینیڈا کا سائنسدان بے اختیار کہہ اٹھا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس وحی نہ آتی ہو۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ ہم اور آپ جو کام ہمیں کرنا تھا، جو ریسرچ ہمیں کرنا تھا، اپنے پیغمبر کی جس شان کو دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا تھا، ہم اور آپ آپس میں لڑتے رہے، اختلافات میں مبتلا رہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ میں گفتگو کسی خاص فرقے کا نمائندہ بن کر کسی خاص فرقے والے سے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ پورے عالم اسلام کی ٹریجڈی، یہ پورے عالم اسلام کا المیہ، یہ ذات رسالت وہ تو متفق علیہ ہے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ پیغمبر کی شان میں تو آمدن گستاخی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے علم رسالت کا، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہمارے نوجوان مغربی دنیا کی ایسی ہوا لگی کہ مغرب نے جس چیز کا مذاق اڑایا ہمارا نوجوان بھی اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ہمارے بزرگ اس سازش کا نشانہ بن گئے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہو، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہو، اور پیغمبر اسلام کے علوم کا یہ ذخیرہ ہماری کتابوں میں ہے، فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں، فوائد ان کے ہاتھ میں آ رہے ہیں، اور ہم اور آپ ابھی بھی سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ ارباب عذاب یہ وہ رسول ہے جس کے لیے قرآن، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ قرآن میں پیغمبر کا مختلف حوالوں سے کئی مرتبہ تذکرہ آیا۔ قرآن اس دنیا میں رسول کے بھیجے جانے کا کئی مرتبہ ذکر کیا، مگر ایک عجیب بات، پیغمبر کی پیدائش کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں۔ یا تو یہ ذکر ہے والذی بعث، اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، مبعوث کرنا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے، یا کبھی یہ قد انزل الیکم ذکرا رسولا، خدا نے اپنے رسول کو نازل کیا، لیکن نازل کرنا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے۔ کبھی یہ تذکرہ آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بھیجنا اور پیدا ہونا اور۔ پورے قرآن کا جائزہ لے لیجیے، پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا تذکرہ مختلف حوالوں سے تذکرہ، مگر قرآن نے کبھی لفظ بعثت کو استعمال کیا، کبھی لفظ بھیجنے کو استعمال کیا، کبھی لفظ نازل کرنے کو استعمال کیا، مگر یہ تذکرہ کبھی نہیں کیا کہ خدا نے اس دنیا میں اپنے رسول کو پیدا کیا۔ لفظ پیدائش قرآن میں کہیں نہیں آ رہا ہے۔ ارسلہ اور ہے، بعث اور ہے، انزلہ اور ہے، اور ولدہ اور ہے، یہ تذکرہ کہیں نہ کیا۔ قرآن کا یہ ذکر نہ کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو، اگر تمہیں یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ 17 ربیع الاول کو یہ رسول جو مکے میں پیدا ہوا تو حقیقت میں اسی دن رسول کو خلق کیا گیا، تو تم دھوکہ
موقع میں مبتلا ہو. وہ دنیا میں آیا ہے, اسے بھیجا گیا ہے, مگر اس کی پیدائش کب ہوئی وہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے, نہ تاریخ, نہ دن, نہ سن. اس لیے کہ جب اسے پیدا کیا گیا تو نہ دنیا بنی تھی, نہ سورج بنا تھا, نہ کائنات بنی تھی, نہ تاریخ بنی تھی, نہ دن بنا تھا, نہ سن بنا تھا. اول ما خلق اللہ نوری, وہ تو وہ ہے جس کے نور کو خدا نے سب سے پہلے خلق کیا. درود بھیجے محمد والے محمد. اور عجیب لفظ استعمال کیا, پیدائش کا تذکرہ نہیں ہے, یا بعثت کا تذکرہ ہے, یا دنیا میں نازل ہونے کا تذکرہ, یا دنیا میں بھیجے جانے کا تذکرہ. اور یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ شان رسالت کو سمجھو. والذی ارسل رسولہ, خدا وہ ہے ارسلہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. ارسلہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے بارے میں ہر ایک کو معلوم کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا. تو کہ آج وہ زمانہ آ گیا کہ ذات رسالت کی قسمت پہ شک کیا جا رہا. اپنا جیسا انسان قرار دینے کا اتنا شوق ہوا کہ ذات رسالت اب ایک گروہ کے نزدیک معصوم بھی نہیں رہی. ہم جیسے تو ہیں بقول لوگوں, رسول ہم جیسا وہ بھی خطا کر سکتا, اور دنیاوی معاملات میں تو خطا کرتا ہے معاذ اللہ. قرآن کیا کہہ رہا؟ بس ایک لفظ ارسلہ کو دیکھ لیجیے اور بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن نے کیا کہا؟ والذی ارسلہ, رسول کو پہچانو. یہ وہ ہے جس کے لیے ہم ارسلہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جو صاحبان ایمان, ارسلہ کے لفظ کی خصوصیت کیا؟ آئیے ایک مرتبہ قرآن ہی ایک دوسرے سورے میں ارسلہ کی خصوصیت کو بیان کر رہا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تذکرہ ہو رہا ہے ابرہہ کے لشکر کا. ابرہہ یمن کا حکمران, ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا. مکہ مکرمہ پہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھا دینا اس کا مقصد. دیکھیے وہ خاندان بنی ہاشم کا دشمن نہیں, وہ مکے کے باشندوں کا دشمن نہیں, وہ صرف اس لیے آیا کہ مجھے اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانا. یہی وجہ کہ جب اس کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے جانوروں کو پکڑ لیا تو حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں جاتے ہیں. نہ اسے کوئی اعتراض, نہ اسے کوئی مخالفت, بلکہ بڑے احترام کے ساتھ حضرت عبد المطلب کا استقبال کرتا, بٹھاتا, گفتگو کرتا. یعنی وہ دشمن اللہ کے گھر کا ہے, اسے مکے والوں سے کوئی دشمنی نہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس انداز سے کہہ دوں تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. ابرہہ مکے والوں کے مقابلے پہ نہیں آیا ہے, اللہ کے مقابلے پہ آیا ہے. اے پروردگار, یہ جو ہاتھی لے کے آ رہا ہے وہ اس لیے لا رہا ہے کہ اسے تیرا مقابلہ کرنا. تو اب ایک سوال, جب کوئی آدمی کسی طاقتور آدمی کے مقابلے پہ جاتا تو طاقتور آدمی اپنی ساری طاقت کا مظاہرہ کرتا. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں اے خدا ذرا توجہ دیجیے گا, یہ ابرہہ تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا, تو قادر مطلق, ابرہہ تیرا مقابلہ کیا کرے؟ وہ یہ ہاتھی لے کے آیا, پروردگارا تو اس سے 10 گنا بڑے ہاتھی پیدا کر دے. ابرہہ کو تو بھی تب پتا چلے, اسے بھی تو ذرا مزہ آ جائے. دنیا میں یہی تو ہوتا کہ ایٹم بم بنایا تو سامنے والے نے ہائیڈروجن بم بنا لی. ہم نے 1000 میل کا میزائل بنایا, ہمارے دشمن نے 2000 میل کا میزائل بنا لی. اے خدا یہ تیرا دشمن ہے, تیرے مقابلے میں آیا, صرف اور صرف اس کا ارادہ تیری مخالفت. ہاتھی لے کے آیا, کتنے بڑے ہاتھی, افریقہ کے ہاتھی, سب سے بڑے ہاتھی, تو اس سے دوگنے بڑے ہاتھی بنا لے, اس سے 10 گنے بڑے ہاتھی بنا لے. ابرہہ کا دماغ بھی ٹھکانے آ جائے, اسے بھی ہوش آ جائے کہ میں کس کے مقابلے پہ آیا. لیکن اے خدا تو نے یہ کیا کیا؟ وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا اور تو نے مقابلے میں اتنی ننھی چڑیاؤں کو بھیج دیا. ارے کوئی مقابلہ ہی نہ رہا, شان دکھانے کا موقع.
دشمن کے مقابلے میں اس سے بڑی طاقت ظاہر کرنے کا موقع، وہ ہاتھی لا رہا۔ خدا ہاتھی کے مقابلے میں اونٹ بھی نہیں بھیج رہا، گھوڑے بھی نہیں بھیج رہا، خچر بھی نہیں بھیج رہا، بکری کے برابر جانور بھی نہیں بھیج رہا۔ اتنی ننھی ننھی چڑیاں ہیں، ابابیل چھوٹی چڑیا، اسے بھیجا جا رہا۔ تو اے خدا یہ کس لیے، یہ کس لیے؟ پروردگار مجھے یقین عجیب جواب دے گا، کہا تمہیں نہیں معلوم ہمارا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھو، یاد رکھو، ابراہ جتنے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا، اگر ہم اس سے بڑے ہاتھی بھجواتے اور ابراہ مارا جاتا تو مارا تو جاتا مگر عزت کی موت مارا جاتا، کہ اپنے سے بڑے کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ لیکن انسان جب بڑی طاقت کے ہاتھ سے مارا جائے وہ موت عزت کی موت ہوتی ہے۔ اور خدا کہہ رہا میں اپنے مقابلے پہ آنے والے کو عزت کی موت نہیں دیتا ہوں، ذلت کی موت دیتا ہوں۔ وہ ہاتھی لے کے آیا، میں نے ابابیل بھیجے تاکہ ابراہ کو پتہ چل جائے کہ ذلت کی موت اس کا مقدر ہے جو پروردگار کے مقابلے میں آئے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ نمرود کو بھی جو خدا اپنے آپ کو کہتا تھا، ایک معمولی سے مچھر نے شکست دی، ہمیشہ ذلت کی موت اس کا مقدر بنے گی۔ اور آپ کو یاد دلا دوں، عالم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ذرا دیکھو تمہارے پروردگار نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا۔ کیا آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ اسی آیت کی تلاوت تو کی تھی جب امام خمینی کو اطلاع مل رہی ہے کہ صحرائے طبس کے اندر امریکہ کا کمانڈو ایکشن شروع ہو چکا، ہیلی کاپٹر بھجوائے جا رہے ہیں، یرغمالیوں کو آزاد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گھبرا کے لوگ پہنچے امام خمینی کے پاس، وہ مسلح عبادت پہ مشغول ہے، عبادت۔ ایک مرتبہ لوگوں نے گھبرا کے کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، امریکہ سپر پاور، سب سے بڑی طاقت، اس نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے، وہ کمانڈو ایکشن کیا ہے۔ وہ امریکہ کہ جس کی پلاننگ اتنی صحیح ہوتی ہے کہ سیکنڈوں کا فرق نہیں ہو پاتا، چاند پہ اپنے انسان اتارے، مریخ پہ اپنے راکٹ اتارے، تو آپ کو معلوم ہے کہ امام خمینی کا جواب کیا تھا؟ وہ امام خمینی کا مقابل نہیں ہے، وہ ایران کا مقابل نہیں ہے، وہ اللہ کے مقابلے پہ آ رہا۔ تو ایک مرتبہ صرف ایک آیت کی تلاوت کی، عالم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں والا لشکر وہ بھی ذلت کا نشانہ بنا، یہ ہیلی کاپٹر کا لشکر اسے بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن میرا اصل موضوع کچھ اور ہے۔ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، قرآن کیا کہہ رہا؟ وارسل علیہم طیرن ابابیل۔ کون سا لفظ استعمال کیا ابابیل کے لیے؟ ارسلا، ارسلا، ارسلا علیہم طیرن ابابیل۔ میں اسی لفظ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ تو ضمنی بات آ گئی، اب سمجھ میں آیا؟ ابابیل کا لشکر آ رہا، اگر ان کے پنجوں دیکھنے میں تو مسور کی تال کے برابر کنکر، مگر کتنے خطرناک ہیں یہ کنکر۔ قرآن کی گواہی، جس ہاتھی کی پشت پر یہ کنکر گرا کا اسب معقول، وہ ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ کتنا خطرناک ہتھیار، آج کی زبان میں بات کروں تاکہ بچے سمجھ جائیں، ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہتھیار۔ اور خدا نے کس کو دے کے بھیجا؟ وہ ننھے منھے جانوروں، وہ ننھے منھے پرندوں، وہ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کو۔ ارے ہم اور آپ ذرا سی خطرناک شے ہو، اپنے بچے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں دوڑ کے جاتے ہیں، بچے نے چھری اٹھا لی، چھری سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ابابیل کے پنجوں میں دبے ہوئے کنکر کی مانند تو نہیں، ہم گھبرا گئے، دوڑ کے گئے، بچے سے چھری چھین۔ آخر کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ بچہ ناسمجھ، چھری ہاتھ میں ہے، کھیلتے کھیلتے اپنے آپ کو زخمی نہ کر۔ آپ نے دیکھا کہ باورچی خانے میں آگ روشن، بچہ وہاں چلا گیا، دوڑ کے ماں گئی اور بچے کو کھینچ کے باہر لائی۔ ارے کیوں؟ کہا بھائی ناسمجھ، آگ ہے، ہاتھ نہ ڈال دے، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دنیا میں جتنی بھی دوائیں بنائی جاتی ہیں، چاہے بہت ہی معمولی دوا کیوں نہ ہو، ہر ایک پہ لکھا ہوتا ہے بچے کے ہاتھ میں نہ پہنچنے دیجیے۔ آخر کس لیے؟ کہا بھائی بچہ نہ سمجھ، یہ معمولی سی گولی سے اپنا یا کسی اور کا نقصان نہ کر دے۔ ایک اصول ہے نا دنیا کا،
کہ جو ناسمجھ ہوتا ہمیں پتا وہ جان بوجھ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر ہے تو ناسمجھ، غلطی سے نقصان پہنچا سکتا، بے خیالی میں نقصان پہنچا سکتا، بھول کے عالم میں نقصان پہنچا سکتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، ایک مسئلے کو تو حل کر دے، تو نے ایک طرف یہ جانوروں کو بھیجا ہے، پرندوں کو جو ناسمجھ ہیں، جن کے پاس عقل نہیں، اور دوسری جانب اتنا خطرناک ہتھیار دے کے ان کو بھیجا۔ ارے وہ ناسمجھ پرندے عقل تو نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے کہ یہ کنکر ابرہا کے لشکر کی طرف گراتے گراتے ایک آدھ کنکر خاندان بنی ہاشم کی جانب گرا دے، ایک آدھ کنکر خانہ خدا کی جانب گرا دے۔ ہے تو جانور، ناسمجھ جانور، اتنا خطرناک ہتھیار ان کے پاس، ہو سکتا ہے خانہ خدا ہی منہدم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ خاندان رسالت ہی ختم ہو جائے۔ پروردگارا، ایسے ناسمجھ جانور اور اتنا خطرناک ہتھیار، ہم تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں دوا کی ایک شیشی نہیں دیکھ سکتے، ایک چھری نہیں دیکھ سکتے، ماچس کی تیلی نہیں دیکھ سکتے، اور تو نے ابابیلوں کو اتنا خطرناک ہتھیار دے کے بھیجا، تو پروردگار مسکرا کے جواب دے گا کہ بے شک ہتھیار بڑا خطرناک ہے، اور بے شک آنے والا پرندہ تمہارے اعتبار سے انتہائی ناسمجھ، مگر یہ تو دیکھو ہم اس کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ ارسلہ علیہ، ارسلہ ہم نے بھیجا، اور جسے ہم بھیجے وہ کبھی خطا اور غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ ارسلہ، جس کے لیے ہم لفظ ارسلہ استعمال کریں وہ کبھی خطا کار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب سمجھ میں آیا، ایک معمولی سا پرندہ جب بارگاہ الہی سے کچھ دیر کے لیے اس کا نمائندہ بن کے آ جائے، وہاں خطا کا امکان نہیں۔ تو جو کائنات کا سردار ہو، جو تمام انبیاء کا سردار ہو، جو فخر موجودات ہو، جس کے لیے قرآن کہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہاں خطا کیسے، وہاں غلطی کیسے، وہاں پہ خلاف عصمت کوئی عمل کیسے؟ یہ ہے شان رسالت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور یہیں پر ایک اور عجیب حقیقت ہمارے سامنے آئی، رسول اتنا عظیم جس بارگاہ سے آنے والی ابابیل خطا نہیں کر سکتی، یہ تو اس کا حبیب آ رہا، مگر یہ رسول جو حبیب خدا، جو خدا کا حبیب ہے، وہ کسی اور کو اپنا حبیب قرار دے رہا۔ وہ رسول جس سے اللہ محبت کرتا، وہ رسول اپنی محبت کا ایک اور فلسفہ سمجھا رہا۔ روایتوں میں یہ کہ ایک مرتبہ اصحاب رسول میں سے کچھ ہاتھ جوڑ کر خدمت رسالت میں پہنچے اور کہا اللہ کے رسول، ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول۔ اس وقت جب کا یہ واقعہ، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سارے عرب کے حکمران، اللہ کے رسول، ایک سے ایک قابل احترام شخصیت آپ کے پاس آتی، وہی مانا کہ کوئی اپنے قبیلے کا سردار، کوئی اپنی قوم کا شیخ، کوئی عالم، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی مقدس، کوئی پرہیزگار، ایک سے ایک قابل احترام شخصیتیں آپ کے پاس آتی۔ اللہ کے رسول، آپ انہیں اپنے پاس عزت کے ساتھ جگہ تو دیتے ہیں، مگر ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آتا تو کیسے ہی لوگ آپ کے پاس بیٹھے، کتنا ہی اہم مسئلہ زیر بحث، آپ کھڑے ہو کر اس بچے کا استقبال کرتے، اسے اپنی گود میں بٹھاتے۔ ان ساری شخصیتوں کے مقابلے میں جو عمر کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اپنے علاقے کی نمایاں مثال، آپ اس بچے کو اتنی ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آخر اس کی وجہ کیا؟ کہا اس کی وجہ یہ کہ ایک دن میں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا میرا بیٹا حسین جا رہا، اور یہ بچہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے، یہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا، اور جس مٹی کو حسین کا قدم لگتا اس مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا جا رہا۔ جو میرے حسین کی عزت اور احترام کرتا، میں اس کی عزت اور اس کا احترام کرتا۔ جو میرے حسین سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا۔
اور جو میرے حسین کا حبیب ہے وہ میرا حبیب ہے، اور اس بچے کا نام ہی حبیب تھا، مظاہر کا بیٹا حبیب، رسول حسین کے بچپنے کا دوست حبیب۔ کون حبیب؟ جیسا کہ میں مجلس کے شروع میں گزارش کر چکا ہوں کہ کل لاؤڈ کی خرابی کی بنا پر بہت سی باتیں میرے سننے والے ساتھیوں تک نہیں پہنچ پائیں، مجلس طویل ہو گئی جس کی لوگوں نے شکایت کی، تو آج مجھے گفتگو مختصر رکھنا لیکن تذکرہ کرنا حبیب خدا کے حوالے سے اس کا کہ جسے رسول نے بھی اپنا حبیب قرار دیا، حسین نے بھی اپنا حبیب قرار دیا۔ کون ہے یہ بچہ؟ یہ وہ کہ جس کا باپ مظاہر رسول کے صحابی رسول کے پاس آتے رہتے ہیں، ایک دن آتے اپنے بیٹے حبیب کو لے کے آئے، لیکن آتے ہی کہا اللہ کے رسول آج میں خود سے نہیں آیا ہوں، میرا بیٹا حبیب مجھے لے کے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ میرے بیٹے کی یہ خواہش ہے، بیٹا حبیب تم خود ہی رسول سے بات کرو۔ حبیب نے بڑا عجیب جملہ کہا، مگر دیکھیے رسول نے مسکراتے ہوئے اس جملے کو قبول کر دیا، اس لیے کہ بات حسین کی تھی۔ کہا اللہ کے رسول میرا بڑا دل چاہتا کہ میرا آقا حسین کبھی میرے گھر میں آ جائے، حبیب کا بھی بچپنا ہے، حسین کا بھی بچپنا ہے، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، اللہ کے رسول آپ ایک دن ہمارے مہمان بنیے، مگر دیکھیے تنہا نہ آئیے گا، اصل دعوت تو میں حسین کو دے رہا ہوں، اپنے آقا حسین کو۔ پیغمبر سے یہ گفتگو کی جائے، کیا اس سے بڑی جسارت و گستاخی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ مگر بات حسین کی تھی۔ پیغمبر مسکرائے، حبیب میں نے تمہاری دعوت قبول کر دی۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، میرا آقا حسین میرے ساتھ ضرور آنا چاہیے، آپ کے ساتھ ضرور آنا چاہیے، دعوت تو اصل میں حسین کو دی جا رہی۔ پیغمبر نے کہا میرا وعدہ آئے گا حسین، حسین کے ساتھ میں بھی آؤں گا۔ دعوت کا وقت آ گیا، صبح سے گھر میں کھانے کی تیاری ہو رہی، باپ گھر کی صفائی میں لگا ہے، ماں کھانے کی تیاری میں لگی، اور حبیب بار بار بے چین۔ جیسے جیسے دعوت کا وقت آتا تڑپ کے مکان کی چھت پہ چڑھتے تاکہ دور سے ہی حسین کے چہرے کی زیارت کریں، بار بار مکان کی چھت پہ جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پاؤں پھسلا، ننھا حبیب زمین پہ گرا، ماں باپ دوڑ کے آئے تو دیکھا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا۔ ادھر رسول کو دعوت دی گئی، پیغمبر کے آنے کا وقت، ادھر اکلوتا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہیں اصحاب رسالت۔ ماں اور باپ نے کہا میں اپنے بیٹے کی موت کی خبر چھپا لینا، پیغمبر کی دعوت ہے، پہلے دعوت مکمل ہو جائے اس کے بعد غسل و کفن کی تیاری کریں۔ پچھلے کمرے میں حبیب کے لاشے کو رکھ دیا گیا، پیغمبر وقت مقررہ پہ تشریف لا، حسین ساتھ میں، بڑے احترام کے ساتھ مظاہر نے رسول کو کمرے میں بٹھایا، فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا چن دیا گیا، اور اب بار بار مظاہر کہہ رہے اللہ کے رسول بسم اللہ کی، اور پیغمبر بار بار حسین کو دیکھ رہے۔ مظاہر اصل دعوت تو حسین کو دی گئی، میرا حسین کھانے کا آغاز کرے، بیٹا حسین شروع کرو۔ اور حسین نے ایک مرتبہ کہا نانا میں کیسے کھانا شروع کروں، میرا حبیب کہاں؟ جب تک حبیب نہیں آئے گا حسین کھانے کا آغاز نہیں کر سکتا۔ مظاہر نے بات کو ٹال دی، دوبارہ کہا بسم اللہ، حسین نے ایک مرتبہ پھر کہا میرا حبیب کہاں؟ اور جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہ ملا تو اب کسی سے پوچھا نہیں، بس ایک مرتبہ دسترخوان پہ کھڑے ہو گئے اور بابا سے بلند کہا اے میرے دوست حبیب کہاں ہو؟ حسین تمہارا انتظار کر رہا۔ اور کمرے کا دروازہ کھلا، حبیب کے باپ پریشان، حبیب کی ماں حیران، حبیب دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لبیک یا ابن رسول اللہ،
لبیک یا ابا عبداللہ، آقا آپ نے بلایا، غلام آ گیا، غلام حاضر ہو گیا، حبیب کی سنت بن گئی۔ حسین پکاریں گے، حبیب دوسری دنیا میں بھی چلے جائیں تو وہاں سے واپس آ جائیں گے، تو اگر کربلا میں بیٹھ کے حسین کوفے میں موجود حبیب کو بلائیں تو کیسے ہو سکتا ہے حبیب آنے میں دیر کر دے، حبیب آنے میں تاخیر کر دے؟ حسین کی آواز تو وہ ہے یہ دنیا سے رخصت ہوئے حبیب کو واپس لے کے آتی ہے۔ کربلا کا میدان، کربلا کا میدان۔ اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ باقی تمام اصحاب امام ایک طرف، حبیب ایک طرف۔ ایک خصوصیت حاصل ہے حبیب کو، مقاتل کی کتابیں اور تاریخ کی اوراق کہیں پہ ساتھ نہیں دے پاتے۔ بزرگ علماء اور ارباب منبر کی گواہی پر جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ البتہ یہ تاریخی واقعہ سن لیجیے، حبیب کا مقام تو پتہ چلے۔ حبیب حسین کے بچپنے کے دوست بھی، لیکن اس وقت کس منزل پر ہیں حبیب؟ آج سے تقریباً 150 سال پہلے کا واقعہ، لکھنؤ کا شہر، بادشاہت ابھی ابھی ختم ہوئی ہے، انگریزوں نے قبضہ کیا۔ چنانچہ جو شاہی زمانے کے جتنے بھی سرکاری عہدیدار سے مختلف الزامات لگا کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ لکھنؤ میں ایک ایسا بھی وزیر تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر سال ہلال محرم نمودار ہوتا تھا اور چاند رات کو وہ اپنے گھر کے باہر سبیل لگاتے تھے، پیاسوں کے نام پہ یہ سبیل لگائی جاتی ہے۔ وہ لکھنؤ والے ایک اعلیٰ ذوق، ایک عجیب قسم کا مزاج ان کا ہوتا، چنانچہ انتہائی نفیس اور بہترین شربت تیار کیا جاتا، اور ایسا کہ سارے لکھنؤ میں اس کی شہرت ہو گئی۔ ہر سال چاند رات کو لوگ خود سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہر ایک کو انتظار ہوتا اس اعلیٰ اور نفیس ترین شربت کا۔ مگر جو سبیل لگانے والا تھا اس سال وہ جیل میں، بڑی زحمتیں اور پریشانیاں، گھر والے کس طرح گزارا کر، سامان بیچا جا رہا، کپڑے بیچے جا رہے، زیور بیچے جا رہے۔ خدا نے منتیں قبول کی اور چاند رات سے ایک دن پہلے رہا ہو کے آ گئے۔ گھر آئے تو دیکھا کہ گھر اجڑ چکا، اب گھر میں کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی سونا، کوئی چاندی نہیں، اور کل چاند رات سبیل کا اہتمام کرنا، سبیل کا انتظام کرنا۔ خیر اتنے وسائل تو نہ تھے، لیکن جتنے بھی وسائل تھے اس کے اعتبار سے شربت تیار کیے، لیکن گڑ کا شربت، جتنی اللہ نے حیثیت اس وقت رکھی، چاند نمودار ہوا، سبیل سج گئی، اور لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، چنانچہ آنے لگے۔ لیکن جو بھی آتا شربت کا گلاس اٹھاتا ہے، ایک گھونٹ لیتا۔ اب امام کے نام کی سبیل ہے، کچھ کہہ تو نہیں سکتا، مگر کہاں وہ لکھنؤ کے نفاست پسند لوگ اور کہاں گڑ کا شربت، بس ایک گھونٹ چکھتے ہیں، گلاس تو رکھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کہاں تو یہ حالت کہ عشاء کا وقت نہیں آتا تھا اور سبیل کا سارا شربت ختم ہو جاتا تھا، اور کہاں اس سال آدھی رات گزر گئی اور سارا شربت اسی طرح رکھا، بس روتے ہوئے گھر میں آ گئے۔ ایک ہی جملہ زبان پر تھا، مولا نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا، مولا نے میرے اس ہدیے کو اس سال قبول نہیں کیا۔ بے اختیار رو رہے ہیں، امام کے نام پہ سبیل لگائی ہے، شربت اسی طرح موجود۔ ایک مرتبہ آدھی رات گزر چکی، ایک مرتبہ دروازے پہ دستک کی آواز آئی۔ اب وہ زمانہ بڑا نازک، شاہی ختم ہوئی ہے، انگریزوں کا اقتدار اور آدھی رات کا وقت، دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں، گھبرا کے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی، ہم کچھ مسافر ہیں اور بہت پیاسے ہیں، تمہارے یہاں ہماری پیاس بجھانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے تو کرو۔ گھبرا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ واقعہ نے بڑا لشکر سے کھڑا، 50-60 آدمی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں، کافی طویل عرصے سے پیاسے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے۔ کہا پانی تو نہیں ہے، شربت۔ کہا یہی شربت، یہی شربت پینے تو ہم آئے ہیں، لاؤ شربت لے کے آؤ۔ شربت آیا، پیاسے مسافر، ہاتھوں ہاتھ سبیل کا سارا شربت ختم ہو گئے۔ اب ذرا سکون ہوا تو حیرت کے عالم میں سوچا، یہ آدھی رات کو کون مسافر میرے علاقے میں آ گئے؟
شہر کے دروازے تو رات کو بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ آنے والے ہندوستان کے نہیں لگ رہے ہیں، ان کی شکل صورت، ان کے لباس، ان کی سواری، یہ سب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ عرب سے آئے۔ گھبرا کے ایک مرتبہ اسی آدمی سے پوچھا جو ان سب کے آگے آگے، کہ آپ کی پیاس تو بجھ گئی، ذرا اپنا تعارف کرائیے۔ کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر، اور یہ میرے ساتھ جو تمہیں پیاسے نظر آ رہے ہیں یہ سب کربلا کے شہید ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہم اپنے آقا کے پاس کربلا میں بیٹھے تھے کہ میرے آقا نے مجھے مخاطب کیا اور کہا بھیا حبیب، ہمارے ایک ماننے والے نے ہمارے نام پہ سبیل لگائی ہے اور کوئی اس کا شربت پینے کو تیار نہیں ہے، جاؤ بھیا، ایسا نہ ہو اس کا دل ٹوٹ جائے، جاؤ بھائی حبیب، جا کے ہماری طرف سے اس شربت کو چکھ کے آؤ، ہمیں تو آقا نے بھیجا ہے، ہمیں تو مولا نے بھیجا ہے اور مجھے ان سب کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب ابن مظاہر جب کربلا میں پہنچے تھے تو اگرچہ لشکر حسینی کے سردار عباس تھے، لیکن اصحاب حسین کی قیادت حبیب ابن مظاہر کے سپرد کی گئی تھی۔ لیکن ارباب اعظم، میرے اس جملے کا کیا مطلب؟ وہ جملہ میں کیا کہہ گیا کہ سارے اصحاب امام ایک طرف اور حبیب ایک طرف، اور یہ جملہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسینی لشکر میں جتنے لوگ شامل تھے ان سب کو حسین نے بلا کے شامل کیا تھا۔ حبیب وہ واحد شہید ہے جس کا نام حسین سے پہلے زینب کبریٰ نے لیا تھا، باقی حسین کے بلاوے پر آئے، حبیب کو فاطمہ کی بیٹی نے بلایا تھا۔ اور کب بلایا تھا؟ 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا پہنچ گیا، 2 محرم سے 6 محرم آ گئی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی فوج کی آمد زینب ہر مرتبہ فضہ کو بلاتی، اماں ذرا دیکھ کے آنا، شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آ گیا ہو، شاید کوئی میرے ماجائے کی مدد کرنے والا آ گیا ہو۔ فضہ ہر مرتبہ دوڑ کے جاتی اور واپس آ گئی۔ کبھی یہ کہتی ہے شہزادی، یہ تو میرے آقا کا دشمن خولی آیا، ہرملہ آیا، سنان آیا ہے، عمر سعد آیا ہے، شمر آیا ہے۔ ارے جب بھی کوئی لشکر آئے فضہ کی طرف سے جو اطلاع ملے، زینب گھبرا جائیں، زینب پریشان ہو جائیں، یہاں تک کہ 6 محرم عمر سعد کے آنے کی اطلاع پائی تو اماں فضہ ایک زحمت اور دے رہی، اماں ذرا جا کے میرے بھائی کو تو بلا کے لائیے۔ فضہ نے آقا کو پیغام پہنچایا، حسین آئے۔ زینب بہن کیا بات ہے؟ زینب نے کہا بھیا، یہ میں 2 محرم سے کیا دیکھ رہی ہوں، جو آ رہا ہے ہمارا دشمن، جو آ رہا ہمارے خون کا پیاسا، کیا اس بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے، جو فاطمہ کے بیٹے کی مدد کو آئے؟ بھیا کیا کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے؟ حسین نے سر جھکایا، زینب تم نے اماں فاطمہ کا زمانہ دیکھا، تم نے بابا علی کا زمانہ دیکھا، تم نے بھیا حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، اس سے پہلے کس نے ہمارا ساتھ دیا تھا؟ زینب نے کہا لیکن بھیا اور کسی کے بارے میں تو میں نہیں کہتی، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ اگر تو اپنے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر کو بلائے گا، سب انکار کر سکتے ہیں، حبیب ضرور آئے گا۔ حبیب کتنے خوش قسمت ہو، زینب کبریٰ کو تمہاری وفا پہ کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ حسین نے حبیب کا نام سنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں مقاتل خاموش ہیں وہاں بزرگ ذاکرین کی روایتیں، بس ایک مرتبہ خط لکھا گیا، حبیب کے نام یہ خط جا رہا ہے، اور ادھر کوفے کے حالات بڑے نازک ہیں، ابن زیاد کا پورا قابو ہے، جگہ جگہ پہرا لگا ہے، گھروں میں جاسوس داخل کیے جا چکے ہیں، باپ کو بیٹے پر، بیٹے کو باپ پر، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں رہا۔ اور ان حالات میں ایک مرتبہ حبیب اور زوجہ حبیب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، زوجہ حبیب کے گلے میں ایک لقمہ اٹکا،
گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا ہے کسی نے ہم کو یاد کیا ہے، کسی نے ہمیں یاد کیا ہے. اور ادھر یہ کہا، ادھر دروازے پہ دستک کی آواز آئی، دق الباب ہوا. حبیب نے بیٹھے بیٹھے پوچھا کون؟ عجیب جواب آیا. دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا الچی ہوں. ارے حسین کا نام سنا، بیوی کو پردے میں بھیجا، دوڑ کے چلے، دروازہ کھولا، قاصد کا چہرہ بعد میں دیکھا، پہلے اس کے قدموں پہ گر پڑے، پاؤں کا بوسہ لیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ارے انہی قدموں سے چل کے تو میرے مولا کی بارگاہ سے میرے پاس آیا. بڑے احترام کے ساتھ لے کے آئے، مسند پر جگہ دی، ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھے. تو نے کیسے زحمت کی؟ کہا حبیب میں خط لے کے آیا ہوں اور یہ خط میرے آقا حسین کا خط ہے. بس حسین کے خط کا نام سنا گھبرا گئے. کہا ٹھہر جا ٹھہر جا. ایک مرتبہ جاتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، آقا کا خط آیا ہے، مولا کا خط آیا ہے. وضو کے عالم میں اس خط کو لیا، کھول کے بعد میں پڑھا، پہلے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، خط کو بوسہ دیا اور اس کے بعد خط کو پڑھ رہے. آپ علماء سے خط کا مضمون سنتے ہیں، میں نے بعض بزرگوں سے یہ سنا کہ باقی سارے جملے اپنی جگہ، آخری جملہ بڑا عجیب تھا، آخری جملہ بڑا عجیب تھا جسے پڑھ کر حبیب برداشت نہ کر سکے. ساری کیفیت حسین نے دکھی اور آخر میں کہا حبیب اور میں کربلا میں آیا تو ہوں مگر اکیلے نہیں آیا ہوں، رسول کی بیٹی میری بہن زینب بھی میرے ساتھ ہے. بس اتنا سننا تھا. بے اختیار کربلا کا رخ کیا، آواز دی لبیک یا مولا، لبیک یا مولا. آقا آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے. قاصد کو رخصت کیا مگر کوفے کے حالات بڑے نازک، سمجھ میں نہیں آ رہا بیوی کو یہ خط بتائیں یا نہ بتائیں. ہر عورت کو اپنا سہاگ عزیز ہوتا ہے. کون عورت آسانی کے ساتھ اپنا سہاگ اجڑنے پہ راضی ہوتی ہے؟ پریشانی کے عالم میں آئے. زوجہ حبیب اتنا تو سن چکی تھی کہ قاصد آیا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کے عالم میں ٹہل رہی تھی. جیسے ہی قاصد رخصت ہوا پردہ ہٹا کے آئی. کہا حبیب میرے مولا کا قاصد تھا، کیا پیغام لے کے آیا تھا؟ کہا مولا کربلا آ گئے ہیں اور مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے. زوجہ حبیب گھبرا کے کہتی تم نے کیا جواب دیا؟ اب حبیب بہت پریشان، کیسے بتائیں؟ سر جھکا کے کہا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا جواب دوں. بس اتنا سننا ہے. مومنہ کو جلال آ گیا، ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے حبیب کے سامنے پھینکی اور کہا حبیب اپنی تلوار ذرا مجھے تو دینا. حبیب گھبرا کے پوچھتے ہیں کیا مقصد؟ کہا یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ فاطمہ کا لال میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر کہے ابھی میں سوچ رہا ہوں. حبیب اگر تمہیں جانے میں کوئی مس و پیش ہے تلوار مجھے دو، میں جاؤں گی نصرت فرزند زہرا کے لیے، میں جاؤں گی فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے. اور حبیب یہ چوڑیاں پہن کے تم بیٹھ جاؤ. حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں، میں تو تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں. بس ایک مرتبہ مومنہ کہتی حبیب میرا خیال نہ کرنا، میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی لیکن تجھے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جانا. حبیب کو اطمینان ہوا. ایک مرتبہ غلام کو گھوڑا دے کے پہلے سے بھیج دیا، میرا انتظار کرو، رات کے اندھیرے میں میں آؤں گا. تاریکی شب چھا گئی، حبیب گھر سے نکل رہے، بس زوجہ حبیب نے دامن تھام لیا. حبیب گھبرائے، شاید اس وقت جذبات میں بات کہی تھی، اب مجھے روکنا چاہتی ہے. پلٹ کے دیکھا کیا بات ہے. کہا حبیب جا تو رہے مگر ایک وعدہ کر کے جاؤ، ایک وعدہ کر کے جاؤ. جب آقا کے پاس جاؤ گے اپنا سلام بعد میں پیش کرنا، پہلے میرا سلام میرے مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا. حبیب گھر سے نکلے، کوفے کے اس علاقے پہ پہنچے جہاں اپنی سواری کا جانور بھجوایا تھا. عجیب منظر دیکھا، غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہہ رہا کہ اے میرے آقا کی سواری کے جانور، اب تک میرا آقا نہیں آیا،
شاید میرا آقا نہ آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا اور رسول کے بیٹے کی مدد کروں گا۔ ہائے حبیب، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا آج آپ کی یہ حالت کہ ادنا غلام آپ کی مدد کا جذبہ لے کے آ رہے، ہائے میرا مظلوم آقا، ہائے میرا مظلوم امام۔ اور پھر حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، پھر حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ میدان کربلا پہنچے۔ بس زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، آخری جملے، ادھر حبیب میدان کربلا میں آئے، ادھر خوشی کی لہر دوڑ گئی، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، یہ آوازیں زینب کبریٰ کے کانوں میں بھی پہنچ گئی۔ فضہ کو بلا کے پوچھا، فضہ آج میرے بھیا کے لشکر میں خوشی کی آوازیں کس لیے؟ فضہ نے کہا، شہزادی میرے آقا کے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے۔ زینب نے حبیب کا نام سنا، کہا اچھا بھیا حبیب آ گئے، جاؤ حبیب کو بلا کے لاؤ، حبیب کو میرا پیغام دو۔ فضہ چلی، حبیب کو زینب کا پیغام دیا۔ ارے حبیب یقین نہیں آ رہا، میں اتنا خوش قسمت۔ ایک مرتبہ حسین کے ساتھ چلے، زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، بسر باب اعلیٰ زینب خیمے کے اندر، حبیب خیمے کے باہر پردے کے قریب حسین کھڑے۔ کہا زینب بہن مبارک مبارک، میرا دوست حبیب آ گیا، اتنا سننا تھا۔ زینب نے وہیں سے آواز دی اور کہا بھیا حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کرتی ہے، فاطمہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو۔ ہائے حبیب غش کھا کے گر پڑے، آج یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو اور براہ راست سلام کیا جا رہا۔ اور ادھر ہوش آیا، ہاتھوں کو جوڑا، یہ ارباب منبر کے جملے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی میرے لیے کوئی حکم؟ کہا بھیا حبیب مجھے پتا ہے کیا ہونے والا، میں ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہوں، مگر بھیا بس مجھے رہ کر اپنی چادر کا خیال آ رہا ہے، اپنی چادر کا خیال آ رہا ہے، اپنے پردے کا خیال آ رہا۔ حبیب نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام حبیب زندہ ہے آپ کی چادر محفوظ ہے، آپ کا پردہ سلامت ہے۔ تبھی بعض ارباب منبر کہتے ادھر کربلا میں عصر عاشور آئی، ادھر خیمے جلائے گئے، ادھر چادریں چھینی گئی، ادھر زینب کی چادر چھینی گئی۔ زینب نے مقتل کو دیکھا اور سب سے پہلے نہ عباس کو پکارا نہ حسین کو پکارا، ایک مرتبہ آواز دی بھیا حبیب ذرا آ کے دیکھو تمہارے شہر میں تمہاری بہن زینب کی چادر کو چھین لیا گیا، بھیا حبیب ذرا میری مدد کو آؤ۔ ماتم حسین